اب جس وقت میت کا جنازہ ہو جائے، جنازہ ہونے کے بعد مزید اس کو رکھ کے لوگوں کو دکھاتے رہنا، تو مزید اس کے دفن میں تاخیر کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہی جنازہ مکمل ہوا، جنازہ ہوتے ہی حکم یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے فوراً اس کو قبر کے حوالے کر دیں۔ تو قبر کے اندر اس کو رکھا جائے، تو قبر جو اسلام کے مطابق بنانی ہوتی ہے، جیسے عام روٹین کے اندر اسلامی طریقے کے مطابق سویا جاتا ہے، اسی انداز کے اندر قبر بنانی چاہیے۔ اسی انداز میں قبر بنانے کا مطلب ہے کہ اس کو قبلے کی طرف ٹانگیں نہیں کروانی اور نہ ہی مشرق کی طرف، بلکہ شمال و جنوب کے اندر قبر بنانی ہے۔ ادھر اس کے پاؤں کرنے ہیں، اور جس طرف پہلا سلام پھیرا جاتا ہے اس طرف اس کا سر ہونا چاہیے۔ اور قبر بنا کے، قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خود حدیث پاک میں آتی ہیں، ایک لحد ہوتی ہے اور ایک شق ہوتی ہے۔ لحد اور شق میں یہ فرق ہوتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا۔ لحد جو قبر ہوتی ہے یہ ہماری ہوتی ہے، اور جو شق ہے یہ دوسری امتوں کی تھی۔ اس کے اندر یہود و نصارہ بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر دوسری پہلی امتیں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ قبر جو ہے لحد بنانی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے خالی گڑھا کھودنا، اور ایک ہوتا ہے جہاں گڑھا کھودا ہے نا، قبلے والی سمت اور قبلے والی سائڈ میں نا مزید اور اس کے اندر گڑھا کھودنا جس کے اندر میت آ جائے، اس کو لحد کہا جاتا ہے جی۔ شق کا مطلب ہوتا ہے صرف زمین کو چیر کے، زمین کو بالکل یوں برابر کر کے میت کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر اینٹیں دے کے مزید اس کے اوپر مٹی ڈال کے بند کر دینا۔ تو سنت طریقہ، اور حضور کی جو قبر منور ہے وہ بھی اسی انداز میں بنائی گئی ہے۔ دو صحابی تھے مدینہ منورہ کے اندر جو قبر بناتے تھے، تو اختلاف ہوا صحابہ کرام کا حضور کے لیے قبر کون سی بنائی جائے جی۔ وہ جو بغلی قبر ہوتی ہے، جو قبر کے اندر مزید ایک گڑھا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، وہ بنائی جائے، یا عام ایک سیدھی سادھی قبر بنا کے اس کے اندر میت کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ حضور کی بنائی جائے۔ تو اس اختلاف کا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ دو صحابی ہیں جو قبر کھودتے ہیں، ایک لحد کھودتے ہیں اور ایک شق بناتے ہیں، ان دونوں میں سے جو پہلے آ گیا نا، جو وہ بناتا ہوگا وہی قبر بنائی جائے گی۔ چنانچہ وہ پہلے آ گئے جو بغلی قبر بناتے تھے، قبر کے اندر مزید آگے گڑھا قبلے والی طرف کھودا جاتا ہے، اور اس کے اندر میت کو رکھ کے نا سامنے اینٹیں وغیرہ لگا کے مزید باقی جو قبر ہوتی ہے وہ اس کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو بہتر طریقہ ہے قبر کھودنے کا، اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے، اگر پتھریلی زمین ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، عام روٹین کے اندر اگر ایسے نارمل زمین ہے تو اس کے اندر یہ بغلی جو قبر ہوتی ہے یہ کھودنی چاہیے، یہ سنت طریقے کے مطابق ہے۔ تو جس وقت وہ قبر کھودی جائے نا تو میت کو اس قبر کے اندر رکھا جائے، اور رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے جی، خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں دفن کرنے لگتے تو قال، حضور یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کے میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو سرہانے کی طرف سے کھینچا جائے اور دو بندے ادھر ہو جائیں اور دو بندے ادھر ہو جائیں، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو اندر جو ہے نا قبر کے اندر رکھیں، اور رکھنے کے بعد پھر اس بغلی قبر کے اندر، یعنی وہ جو دوسرا حصہ ہے
اس کے اندر میت کو لٹائیں اور اس کو باقاعدہ تھوڑا سا ترچھا کر دیں، جیسے سونے میں نہیں ہوتا ہم ایک کمر کے بل سوتے ہیں، اسی انداز میں اس قبر کو جو ہے نا رکھا جائے، قبر کے اندر میت کو رکھا جائے اور اس کا رخ جو ہے نا چہرہ وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے پورا کا پورا، صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا رخ پھیر دیا جائے نا، پوری میت کا جو رخ ہے چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور پیچھے کوئی اینٹ یا کسی چیز کا سہارا دے کر نا اس کا جو باقی جسم کا حصہ ہے وہ بھی سینہ وغیرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اس کے بعد پیچھے سے اینٹیں لگا کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ اور ہر بندے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کم از کم 3 مرتبہ مٹی اٹھا کے قبر کے اوپر ڈالے۔ خود حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسا علی المیت 3 حسیات بیدیہ جمیعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو میت کو دفن کر چکتے تو کرنے کے بعد 3 مٹھیاں، یوں ایک مٹھی نا، دونوں ملا کر دونوں ہاتھوں سے حضور یوں مٹھی بھر کے قبر کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈالتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا بھی پڑھتے تھے جو اوپر آپ نے سنی ہے جی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سنت طریقے کے مطابق جب اس کو دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد قبر کو کوہان نما بنا دیا جائے، کوہان نما، ایک یہ ہے کہ بالکل اس کو برابر کر دیا جائے، ایک یہ ہے کہ اوپر گنبد بنا دیا جائے جس طرح پکی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ پکی قبر بنانا بالکل ناجائز ہے جی، قبر کے اوپر لکھائی کرنا یہ بالکل ناجائز ہے جی۔ قبر کے اوپر مزید کوئی چیزیں جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے جا کے اگا دیتے ہیں جی، ارد گرد کوئی جگہ بناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی دانے کوئی اور چیزیں ڈال دیتے ہیں، مقصد ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سبزہ باقی رہے، اور وہ سنا ہوا ہے نا کہ سبزہ جب تک قبر کے اوپر رہتا ہے تو عذاب نہیں ہوتا، بھائی یہ عمل کی بنیاد پر ہے، صرف سبزے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ جو آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نے 2 قبروں کے اوپر ٹہنی ڈالی اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو سارے صحابہ کرام جو ہے نا فوت ہونے کے بعد قبر کے اوپر یہ چیزیں رکھتے ہیں جی، اور بعض لوگوں نے اس سے قبر کے اوپر پھول ڈالنے کا استدلال کیا ہے جی، حالانکہ کوئی جائز نہیں قبر کے اوپر پھول ڈالنا، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی درخت اگانا، اس کے اندر جو ہے نا پانی ڈال کے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی گندم یا کوئی اور گھاس وغیرہ اگا دینا، کہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ساری کی ساری باتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے جی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، اللہ کے پیغمبر نے قبروں کو پکا بنانے سے منع کیا ہے۔ آپ پورے سعودی عرب کے اندر جا کے دیکھیں کوئی قبر پختہ نہیں ہے، اور قبر کو اونچا بنانا یہ بھی ناجائز ہے، زیادہ سے زیادہ اجازت 1 بالشت کے برابر ہے، صرف 1 بالشت کے برابر، اس سے مزید قبر کو اوپر لے جانا یہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرما دی ہے۔ اور دوسری بات وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور حضور نے قبروں کے اوپر تحریر کرنے سے منع کیا ہے، قبر کے اوپر کوئی تحریر نہیں لکھی جا سکتی جی، اتنا بے حرمتی ہوتی ہے نا قبروں کے اوپر جو تحریر لکھی جاتی ہے۔ قرآن اللہ معاف کرے بیان کرتے ہوئے بھی ایک دفعہ دل کانپ جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے قبر کی تختی کے اوپر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے، آخری کل لکھے ہوئے ہیں، یا مختلف قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کتا ان کے اوپر پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کس کو ہوگا؟ کتے کو ہوگا؟ نہیں، اس کو ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے۔ شریعت جو کہتی ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کرو، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ یار عثمان غنی، حضرت علی اور بڑے بڑے صحابہ کرام جتنے، حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر موجود ہے، حضرت فاطمہ کی قبر، کسی بھی جگہ کے اوپر کہیں پر جا کے دیکھیں کوئی تختی لگی ہوئی ہے؟ جو حضرات وہاں گئے ہیں جنت المعلی دیکھا ہے یا جنت البقیع، مکے اور مدینے کا قبرستان دیکھا ہے، کسی قبر کے اوپر یہ والا حال ہے جو آج ہمارے قبرستان کا ہوتا ہے؟ یہاں تو ایک عجیب تماشا ہے جو بنا ہوا ہوتا ہے قبرستان کے اندر،
یہاں جا کے قبروں کے اندر جا کے دیکھیں تو عبرت حاصل ہونے کی بجائے ایک الگ وہاں تماشا سا بنا ہوا ہوتا ہے. کسی قبر پہ کیا تحریریں لکھی ہوئی ہیں, کبھی کسی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, کسی نے اتنی بڑی اونچی قبر بنائی ہوئی ہے جیسے کوٹھی بنائی ہوئی ہو, بعضوں نے کئی سارا ایریا جو ہے نا گھیرا ہوا ہوتا ہے. یہ سب ناجائز ہیں. چنانچہ آپ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا اور اس کے اوپر تحریر کرنے سے منع کیا. وَأَن تُوتَعَ, اور قبر کے اوپر چلنے سے منع کیا. قبر کے اوپر چلنا یہ بالکل ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. چنانچہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے اندر حضرت علی کے ایک شاگرد ہیں ابو الحیاج اسدی. ایک دفعہ حضرت علی نے ان کو بلا کے یہ مسلم شریف کی روایت ہے جی, جو میں آپ کو ابھی سنانے لگا ہوں جی. حضرت علی نے اپنے شاگرد حضرت ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا قال علی, حضرت علی نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر ایک دن اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا تھا. انہوں نے فرمایا ضرور حضرت آپ بھیجیں. فرمایا کہ پھر جاؤ اور جا کے 2 کام کرو جی. پہلا کام فرمایا اللہ تدع تمثالا الا طمستہ, جہاں تجھے کسی بھی قسم کی کوئی صورت نظر آئے جی, جس طرح یہ بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے گھروں کے اندر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی تصویر ہے کوئی بت ہے, جہاں کہیں بھی لٹکی ہوئی ہے نا سب سے پہلے جا کے اس کو مٹا دو جی, اس کی شکل مٹا دو جی. تصویر بنانا اور بت بنانا شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے جی. اور دوسری بات بلا قبرا مشرفا, جو قبر ذرا اوپر کو بنی ہوئی ہے جی, بلند اٹھی ہوئی. مشرف کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے اٹھا ہوا ہونا جی. بلا قبرا مشرفا, جو قبر اوپر کو اٹھی ہوئی ہے جی, اس کے اوپر عمارت بنائی ہوئی ہے جس طرح کہ آج کل لوگوں نے مزار بنائے ہوئے ہوتے ہیں, یا جس طرح کے قبروں کو اوپر بنا دیا جاتا ہے جی پکا کر کے. فرمایا کہ یہ قبر جہاں کہیں بھی تجھے مل جائے الا سویتہ, جاؤ جا کے اس کو توڑ کے زمین کے بالکل برابر کر دو جی. اور فرمایا کہ یہ وہی کام ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا تھا. تو حضرت علی کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کام کرنے کے لیے بھیجا تھا, تصویریں مٹانا اور دوسرا جو قبریں اوپر کو بلند کر کے بنائی جاتی ہیں ان قبروں کو برابر کر دینا. چنانچہ آگے والی حدیث کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر, حضور نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کی ہے. وان یبنى علیہ, اور قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے منع کی ہے. قبر پہ عمارت بنانا حرام ہے, آخری درجے کا حرام ہے قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا. یہاں کوئی بھی بزرگ فوت ہو جاتا ہے دوسرے دن اس کی مزار بنی کھڑی ہوتی ہے. یہاں سنا ہے کہ ہماری کالونی کے اندر بھی 1-2 مزار بن گئے. کیا بات, زمین پلاٹ خریدا ہے اس بابے کے لیے, فوت ہوا ہے نا, باقاعدہ پلاٹ خرید کے قبر بنا کے وہاں پر اس کی عمارت بنائی ہے. حرام ہے, وہاں پر جانا حرام ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گنبد نظر آتا ہے نا, یہ یوں نہیں ہے کہ حضور کے فوت ہونے کے بعد یہ بنایا گیا ہو. یہ کمرہ پہلے سے تھا, حضور کو دفن بعد میں کیا گیا ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں, نہیں تو عرب کے علماء سارے جمع ہو گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو روضہ بنا ہوا ہے نا اس کو گرانے کے لیے. ڈھاؤ اس کو, گرا دو, برابر کر دو اس قبر کو. کوئی اس کے اوپر گنبد بنانا جائز نہیں ہے. لیکن ہندوستان اور بر صغیر پاک و ہند کی پوری دنیا کے علماء کا پھر ایک وفد اکٹھا ہوا, انہوں نے جا کے ان کو دلائل دیے. ہمارے ہندوستان کے علماء کا وفد بھی اس میں شامل تھا. تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ دیکھیں مرنے کے بعد قبر بنانے کے بعد اس کے اوپر عمارت بنانا حرام اور ناجائز ہے, جبکہ حضور کا کمرہ تو پہلے سے موجود تھا, حضور کو دفن تو بعد میں کیا گیا. تب جا کے ان عرب علماء کو یہ بات سمجھ آئی, تب وہ باز آئے, نہیں تو وہ حضور کے اس روضے کو گرانے کے لیے تیار تھے. دوسری قبروں کا آپ سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کو سامنے دیکھ کر یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی کہ کوئی بزرگ مر جائے تو اس کی مزار کے اوپر گنبد بنا دو جی. یہ جتنے بھی مزار بنائے ہوئے ہیں, گنبد بنائے ہوئے ہیں, قبر کے اوپر کوٹھے بنائے ہوئے ہیں,
قبر بنانے کے بعد اس کے اوپر عمارت بنانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے جی۔ آخری مسئلہ جو آج کے سبق کا ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبر کے اوپر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قبر کے اوپر نہ بیٹھا کرو، قبر کے اوپر بیٹھنا یہ توہین ہے قبر والے کی، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ ولا تصلوا الیہا، اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہوتی جی، اگر کوئی پڑھتا ہے یہ منہ میں شرک ہے، یعنی یہ شرک کا وہم ڈالنے والا ہے جی۔ یہ چاہے اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہو، لیکن لوگوں کے ہاں تو یہی ہوگا کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، قبر کو سجدہ کر رہا تھا۔ قبر کو اور قبر والے کو سجدہ کرنا چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ تو اس لیے عام قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے قبرستان کے ساتھ جو مسجدیں ہوتی ہیں ایسے ترکیب سے مسجد بنائی جائے کہ قبریں پیچھے آ جائیں اور مسجد آگے ہو جائیں، لیکن آج ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے الٹ کام ہے۔ مسجدیں سب سے پہلے نمبر پہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے سامنے پھر آگے ساری کی ساری قبریں ہی قبریں ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بند ہو جاتی ہے مسجد، گنجائش ہو جاتی ہے کہ بندہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بالکل سامنے قبر ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو بہرحال جی آپ علیہ السلام کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، چنانچہ وہ حدیث بھی آپ کو آخر کے اندر سنا دیتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کان بالمدینہ رجلان، مدینے کے اندر دو صحابی تھے، احدہما یلحد، ان دونوں میں سے ایک وہ تھے جو قبر کو بغلی بناتے تھے، یعنی اندر کی طرف دوسری قبر کھود کے اس کے اندر جو ہے نا وہ بناتے تھے جی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے جی۔ والآخر، اور دوسرے آدمی تھے لا یلحد، جو لحد نہیں بناتے تھے، سیدھی قبر بنا دیتے تھے، یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے جی۔ فقالوا، تو صحابہ نے کہا ایہما جاء، ان دونوں میں سے جو بھی آ گیا نا اولاً پہلے، عاملہ عملہ، تو وہ وہی کرے گا جو وہ کرتا ہے جی، یعنی جو قبر بناتا ہے۔ فجاء الذی یلحد، چنانچہ وہ صحابی پہلے آ گئے جو قبر کو بغلی بناتے تھے، یعنی قبر کے اندر مزید گڑھا کھودتے تھے۔ چنانچہ فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قبر کے اندر مزید قبر کھودی گئی جی، اس کے اندر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور حضور کو دفن کیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، تو اس لیے اسی کے اوپر یہ عمل کرنا چاہیے اور ان چیزوں میں سنت کا لحاظ کرنا چاہیے جی۔ آج فوتگی کے موقع پر فوت ہونے سے لے کر گھر کے اندر واپس آنے تک جتنے اعمال ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر آنے کے بعد جو اوپر آج کل سسٹم شروع کیے ہوئے ہیں جی، یہ تیسا ہے، یہ کیا ہے جمعرات ہے، یہ 40واں ہے، یہ کل شریف ہیں، یہ ختم شریف ہے، جتنے بھی بنائے جاتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی جاتی ہے، اور یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے۔ جہاں فوت کی ہو جاتی ہے سارے لوگ الٹا وہاں پر جا کے کھانا کھاتے ہیں، فروٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بریانی بنائی ہوئی ہوتی ہے، کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، کس نے کہا ہے کہ میت والے گھر کے اندر کھانا کھانا چاہیے؟ میت والے گھر میں کھانا کھانا نہیں، میت والے گھر میں کھانا پہنچانا ہوتا ہے۔ بالکل غلط سسٹم ہے جو آج کل ہمارے ہاں چل نکلا ہے جی۔ تو بہرحال جی ان تمام مسائل کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمایا کریں اور کوشش کیا کریں جہاں تک ہو سکے۔ برادری کے لوگ کرنے تو نہیں دیں گے آپ کو، جتنا مرضی ہے کر لیں جی۔ اگر آپ اتنے طاقتور ہیں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مجھے بھی ضرور آ کے بتانا، ہم نے یہ سنت کے مطابق سارے کام کیے تھے، کم از کم کہیں سے تو خوشی کی خبر ملے نا کہ کہیں حضور کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اگر برادری کے لوگ آپ کو کرنے دیتے ہیں کریں، ناراض ہوتے ہیں ہونے دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔